اسی طرح ایک اور سزا ہے جو بطور حد کے ہے، وہ بھی حد کے طور پر، اس میں بھی معافی کا آپشن نہیں ہے، وہ ہے لعان. لعان کہتے ہیں، اب یہ تو زیادہ سارا علمی بحثی ہو جائے گی تو میں اس کو اسکپ کر کے اپنے اصل ٹاپک کی طرف آ رہا ہوں نا. اصل میں تو میں یہ سمجھانا چاہ رہا تھا، اصل بات وہ یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ اسلام میں اللہ کی نافرمانی بہت بڑا جرم ہے، کیونکہ اللہ ہے، نہیں ہوتا تو پھر تو کرتے رہو. جب اسلام کہہ رہا ہے وہ ہے اور اس نے تمہیں پیدا کیا اور اس کا تمہارے سے ربط ہے. بہت سے لوگ مانتے ہی نہیں کہ اللہ ہے، بہت سے اللہ مانتے ہیں مگر مخلوق سے اس کا کوئی رابطہ ہی نہیں مانتے، وہ کہہ رہے ہیں بس کوئی رابطہ ہی نہیں ہے. یعنی رابطہ اس طور پر ہے کہ بس وہ دیکھ رہا ہے وہ کیا رہا ہے معاشرے میں، ٹھیک ہے نا. جتنا اسلام اللہ اور مخلوق کا ربط بیان کرتا ہے نا، اتنا کوئی مذہب بیان نہیں کرتا. اسلام تو کہتا ہے ہر چیز میں اللہ ہے، ہر چیز میں گائیڈ کر رہا ہے وہ اللہ تمہیں. وہ تمہیں بتا رہا ہے صبح اٹھنا کب ہے، فجر سے پہلے اٹھنا ہے، ایسے عبادت کرنی ہے، ایسے وضو کرنا ہے، ایسے استنجا کرنا ہے، ایسے پانی کو پاک رکھنا ہے، ایسے غسل جنابت ہوگا، اور ایسے پیسہ کمانا ہے، اور سود سے بچنا ہے، اور جائز تجارتوں کے طریقے اس نے قرآن میں بیان کیے، اور چور کو یہ سزا دی جائے گی، معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی، گھر کی اصلاح کیسے ہوگی، شوہر کے کیا حقوق، بیوی کے کیا حقوق، ماں باپ کے کیا حقوق، بچوں کے کیا حقوق، ان کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی، لباس کیسا، کہاں تک چھپانا فرض ہے، کہاں تک تم کھول سکتے ہو اپنی باڈی کو، عورت کے حکام کیا ہیں، مرد کے حکام کیا ہیں، مرد اور عورت پردے کے حکام، عورت پہ کتنا پردہ فرض ہے، وہ تو ایک ایک چیز میں گائیڈ کر رہا ہے. اسلام یہ بتاتا ہے کہ جس رب نے، جس ذات نے اس کائنات کو بنایا وہ انسان سے محبت کرتا ہے، اور انسان سے اس کا اتنا گہرا ربط ہے، ایک ایک چیز میں اس نے لاکھوں پیغمبروں کو بھیج کر انسان کو گائیڈ کیا، اور دیکھ رہا ہے، نوٹ کر رہا ہے. ما تلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تمہاری زبان سے کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو نکلتا ہو اور اسے کیچ کرنے والا، محفوظ کرنے والا کوئی فرشتہ موجود نہ ہو. ایک ایک چیز کی ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے. اتنا مخلوق اور خالق کا جو کانٹیکٹ ہے اور رشتہ ہے، یہ اسلام کے علاوہ کوئی اور بیان نہیں کر سکتا، اور یہ بالکل حقیقت ہے. بھائی اگر اس رب کا کوئی رشتہ ہے تو پھر بھرپور ہونا چاہیے، نہیں ہے تو پھر بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ جو دوسرے مذاہب ہیں نا، انہوں نے ایسا رشتہ بیان کیا کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہے بھی کہ نہیں ہے. ہندوؤں کے آپ دیکھ لو، خدا اور مخلوق کا کیا رشتہ ہے، کہتے ہیں اتنا ہی رشتہ ہے کہ بھگوان جائے کرو تھوڑا بہت، کچھ جا کے مندر میں جاؤ تھوڑا سا، وہ بھی وہ سچی مچی کا بھگوان نہیں، یہ والے بھگوانوں سے جا کے بس کچھ مانگ کے آ جائے کرو. جس کی شادی نہیں ہو رہی اس کی شادی ہو جائے، جس کی سیٹنگ ناکام ہو گئی اس کی سیٹنگ صحیح ہو جائے، اور کاروبار کے یہ، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. عیسائیت میں بھی ایسا ہی، یہودیت میں بھی ایسا ہی. تو اسلام ہے پورا فقہ فقہا نے قرآن و سنت میں مرتب کیا. تو میرے بھائی اللہ کی نظر میں سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی. جس نے بنایا، جس نے احسانات کیے، اس کی نافرمانی ہلکا کام نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں چھپے ہوئے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، تو بڑے بڑے ذہین لوگ ہیں، ان کے دل کیسے اندھے ہو گئے بھائی؟ اور اندھے دل ہیں، بصیرت نہیں ہے، تو اتنی ترقی کیسے کر لی انہوں نے؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ ترقی کیسے کر لی؟ تو اس کی وجہ بھی قرآن بیان کرتا ہے، خواہشات کی غلامی. کس کی غلامی؟ خواہشات کی. یہاں بھی ایک اشکال ہوگا کہ نہیں جی، ہم تو بہت سے ایسے لبرل لوگوں کو جانتے ہیں جو اپنے خواہشات کے غلام نہیں ہوتے. ہمارے یہاں آپ کو ملیں گے 12 بجے سو کے اٹھنے والے، وہ تو 4 بجے اڑ جاتے ہیں. جو 4 بجے اٹھ رہا ہے وہ خواہشات کا غلام ہو سکتا ہے؟ کیا ہو گیا؟ 4 بجے اٹھ کے جاگنگ کر رہا ہے، ایکسرسائز کر رہا ہے، ہر ایک سے تمیز سے تھینک یو سے بات کر رہا ہے، تھینک یو پہ بات ختم کر رہا ہے، بے ایمانی نہیں کر رہا، اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہے، محنتی ہے. گورے کے ذمے آپ کوئی کام لگاؤ اور پاکستانی کے ذمے لگاؤ، رزلٹ دیکھو. گورے صرف بچے پیدا کرنے میں سست ہیں، ان کے ذمے بچے پیدا کرنے کا کام لگا دو، 50 سال تک سوچتا رہے گا کرنے کہ نہیں کرنے. پھر جب ہو جائے گا تو کنفیوز ہوگا کہ میرا ہے پتہ نہیں وسیم بھائی کا، کس کا سمجھ میں نہیں آ رہا. واللہ اعلم، آئی کین ناٹ ایکسپلین. اس میں بہت ٹائم لگا گا. یہاں سستی کا مظاہرہ، یعنی چستی کا مظاہرہ نہیں، یہاں بہت سستی کا مظاہرہ کرے گا. اس کو بولے تمہارا ہے، ایک دم شوق لگے گا، سوچ میں پڑ جائے گا، پھر آنکھیں دیکھے گا اس کی. شاید میں زیادہ کہہ گیا ہوں، لیکن بہرحال یہاں وہ اسپیڈ اس کی بہت سلو ہے، بہت سلو اسپیڈ ہے اس کی. باقی ہر کام میں وہ اسپیڈ اس کی بہت زیادہ. چلنے میں دیکھ لو نا آپ، یہاں دیکھو، میں تو باہر میں ملک میں ہوں، گورے چلتے چلنا اسپیڈ سے واکنگ کر رہے ہوتے ہیں. وہ جب صبح واکنگ کرتے ہیں، اپنے پارک کو بھی ہم دیکھتے ہیں، یہاں بھی ہم نے پارک لوگوں کے دیکھے ہیں. یہاں واکنگ کر رہا ہے یا ٹاکنگ پہ زیادہ زور ہے؟ ابے تو بعد میں بیٹھ کے بات کر لینا، ابھی تو واکنگ کرنے کے لیے آیا ہے.
ایسے لہراتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے نا, چپلوں کا اشتہار آ رہا ہے یا کوئی پتہ نہیں کس کا ایڈورٹائز کر رہے ہیں, وہ نہیں جا رہے ہیں. بونینزا کا پہلے اشتہار آیا کرتا تھا ہمارے زمانے میں, جب چھوٹے بچے تھے تو ٹی وی میں بونینزا کا نا لہراتا ہوا جاتا تھا, پھر اس کی کرتا دکھاتے تھے, کیا خوبصورت بل پڑ رہے ہیں اس میں. اس طرح کے واکنگ ہو رہی ہے ہماری صحت بنانے کے لیے. تو جو ڈاکٹر کے مشورے پہ چل رہے ہیں نا, ان سے بھی چلا نہیں جا رہا. ہر کام میں کیا ہے, سست. انگریز کی سپیڈ ہر کام میں کیا ہے, تیز ہے, سوائے یہ والے کام کے.